بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں پہلی تلوار۔ 12 سال کا ایک بچہ ہاتھ میں تلوار پکڑے تیز تیز قدموں کے ساتھ ایک طرف لپکا جا رہا تھا۔ دھوپ بھی جو ہے خاص تیز تھی، بستی میں سناٹا طاری تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس بچے کو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ لپکتے قدموں کا رخ بستی سے باہر کی طرف تھا، چہرہ غصے سے سرخ تھا، آنکھیں کسی کی تلاش میں دائیں بائیں گھوم رہی تھی۔ اچانک ایک چٹان کے پیچھے سے ایک سایہ اسے نظر آیا۔ بچے نے تلوار کو مضبوطی سے تھام لیا۔ آنے والا سامنے آیا تو بچے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ہاتھ میں تلوار اور چہرے پر حیرت اور مسرت کی جھلملاہٹ دیکھ کر آنے والے نے شفقت سے پوچھا، میرے پیارے بیٹے، ایسے وقت میں تم یہاں کیسے؟ بچے نے جواب دیا، آپ کی تلاش میں۔ اس بچے کا نام تھا میرے دوستو زبیر۔ جی ہاں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اور باپ کا نام تھا عوام، یعنی اب نام ہو گیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی والدہ کا نام تھا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کا بیٹا تھا، یعنی آپ کا پھوپھی ذات بھائی تھا۔ قصہ یہ پیش آیا تھا کہ مکہ مکرمہ میں افواہ پھیلی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے پہاڑوں میں پکڑ لیا ہے۔ مکے میں دشمن تو بہت زیادہ تھے، اس لیے ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے، جن کی عمر 12 سال تھی، فوراً تلوار اٹھائی اور اکیلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کر کھڑے ہوئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس حالت میں دیکھ کر حیرت سے پوچھا کہ اگر واقعی مجھے پکڑ لیا گیا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے پوچھا، جو بچے ہیں اس وقت 12 سال کے، آپ نے پوچھا اگر واقعتاً مجھے پکڑ لیا گیا ہوتا تو پھر تم کیا کرتے؟ تو اس 12 سال کے بچے نے جواب دیا، آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اب دیکھیں کہ حضرت زبیر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سچا عشق تھا اور کیسی محبت تھی۔ تو اس بچے نے جواب دیا، میں مکے میں اتنے قتل کرتا کہ ان کے خون کی ندیاں بہا دیتا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ تو پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر جو ہے آپ ہنسے اور اس جرت مندانہ انداز پر اپنی چادر مبارک انعام کے طور پر حضرت زبیر کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نازل ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلام زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دے دیں کہ اب قیامت تک جتنے لوگ اللہ کے راستے میں تلوار اٹھائیں گے ان کا ثواب زبیر کو بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بہادری اور جرت اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور محبوب ہے۔ خود پیغمبر علیہ السلام بہادر تھے، بہادری کو پسند فرماتے تھے، اور بزدلی، سستی، کاہلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت نفرت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس قسم کی بہادری نصیب فرمائے۔ تو اس واقعے میں ایک اور مسئلہ واضح ہو گیا۔ وہ کون سا مسئلہ ہے کہ بھائی اگر کوئی آدمی نیکی کی بنیاد رکھتا ہے تو اب نیکی کرنے والا تو نیکی کر کے چلا گیا، لیکن بعد میں جو بھی اس نیکی کو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، تو اس نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ یعنی جس نے نیک کام ایجاد کیا، جس نے شروعات کی نیکی میں، پہل کی، تو اب جتنے بھی نیکیاں کرتے رہیں گے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے گناہ کے کام میں جو ہے شروعات کی، کسی گناہ کے کام کو
ایجاد کیا، اور بعد میں اب جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے تو ان کو بھی گناہ ملے گا، اور اس جو ہے ایجاد کرنے والے کو، جس نے گناہ کو جاری کیا سب سے پہلے، تو اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ بھئی جس طرح جو ہے دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوا جو ہے حابیل کا، قابیل نے قتل کیا اپنے بھائی کا، تو اب دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان تمام قتلوں کا گناہ قابیل کے کھاتے میں جاتا رہے گا، یعنی قاتلوں کو بھی گناہ ملے گا، لیکن ساتھ ساتھ قابیل کو ضرور ملتا رہے گا، کیونکہ سب سے پہلے یہ کام اس نے کیا تھا۔ تو اس طرح جس نے زنا کیا ہوگا سب سے پہلے، اب جتنے دنیا میں زنا ہوں گے تو سب سے پہلے زنا کرنے والے کو گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو اسی طرح اگر کوئی آدمی خیر کا کام جاری کرتا ہے، بعد میں اس کام کو بہت سے لوگ سر انجام دے رہے ہیں، تو اب سب کا ثواب اس کو کرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ دعا کریں تبارک و تعالی ہم کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔